کہ فنڈامنٹل پنچ کوئی پاکستان سے ہمیں اس کی امید تھی، کیا مطلب ہے اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً بات کرتے رہے۔ کبھی تو انہوں نے یہ کہا کہ ایل او سی کراس کرنے کے لیے اجازت ملنی چاہیے اور لوگوں کو کراس کرنا چاہیے، اور کبھی وہ یہ بھی اس کا بھی بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کو جنگ کی طرف جانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جنگیں ہم نے کشمیر کے اوپر ہی لڑی ہیں پہلے بھی، اور اگر آئندہ بھی کوئی جنگ مسلط ہوتی ہے تو وہ کشمیر پہ ہی ہوگی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جنگ کی جائے، جنگ کو خود دعوت نہیں دی جاتی، کیونکہ اس کا انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا الزام آپ پہ ڈال دیتی ہے کہ جناب آپ اگریسر ہیں، آپ نے یہ کام کیا، لہٰذا آپ اب پیچھے وڈرا کریں، چھوڑیں، جو آج کل کے حالات ہیں۔ تو اس لحاظ سے جنگ کا جو بار ہے وہ نہیں پہ رہنا چاہیے۔ سو میرا خیال ہے پنچ کے معاملے میں پنچ تیار ہے، لیکن ڈیلیور کرنے کے لیے وقت جو ہے وہ ہمیں موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو پریشر آئے گا، ہمیں یہ تو اندازہ ہو گیا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پریشرائز نہیں کر رہی انڈیا کو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ کے کوئی خاص بات نہیں کرے گا کشمیر پہ۔ پاکستان کو وہ تھپکی دے کے پیار محبت کی بات کر کے جب ہم سے وہ سب کچھ اگلوا لیتے ہیں، کام کرا لیتے ہیں اس طرح، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ ہمیں ہندوستان کی کاسٹ پہ خوش کرنے کا کوئی طریقہ کار کریں؟ وہ ہندوستان کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ معاملات ہیں۔ صدر وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بات بھی آپ نے سن لی، کیا کہیں گے آپ؟ جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ایک نئے قسم کا اسٹیٹس کو نافذ کرنے میں تقریباً کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ 200 دن کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے، یہ کافی لمبا عرصہ ہے، اور جو ریاکشن آنا تھا دنیا کا وہ آ چکا۔ اگر کوئی بھی میرا بھائی یا کوئی مبصر یا کوئی اینالسٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ دنیا کا پریشر اس سے زیادہ آئے گا جو اس وقت تک آ چکا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ اچیو کرنا تھا ڈپلومیسی نے وہ کر لیا، اور 2 بڑی چیزیں اچیو کی ہیں۔ ہمیں حکومت کی جو فارن پالیسی اس کا وہ ہمیں شاباش دینی پڑے گی۔ ایک بڑی چیز یہ انہوں نے اچیو کی ہے کہ پوری دنیا کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور یہ مسئلہ ہے کدھر۔ پہلے تو دنیا کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کشمیر ہے کہاں، اور اب یہ ایک انسانی حقوق کے مسئلے کے طور پہ اجاگر ہو رہا ہے۔ اسلامی حقوق بڑے اچھے طریقے سے اجاگر ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اب جب بھی یہ دوبارہ انشاءاللہ کشمیری اپنی مہم چلائیں گے آزادی کی، تو اس کو کبھی بھی آپ ٹیررزم کے ساتھ مدنتی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ دنیا یہ بات سمجھ گئی ہے۔ لیکن یہ بات جو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جی ہمیں مزید اخلاقی دباؤ ڈالنا چاہیے، مزید پولیٹیکل دباؤ ڈالنا چاہیے، تو میری بہن، میرے ناظرین، مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے کون سے مسائل ہیں جو اخلاقی دباؤ سے حل ہوئے ہیں؟ یا اکنامک دباؤ تب ہوتا ہے جب وہ ہو امریکہ کا، جب وہ ہو یورپین یونین کا، جب وہ ہو روس جیسے بڑے ملکوں کا۔ باقی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جتنا مرضی اکنامک دباؤ ڈال لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بڑے ملکوں کے اکنامک دباؤ بھی ایران جیسے ملکوں نے، ونیزویلا جیسے ملکوں نے، نارتھ کوریا جیسے ملکوں نے ان کو برداشت کیا اور اس میں سے گزر گئے ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑ سکا۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی اخلاقی پریشر کے تحت یا کسی قانونی پریشر کے تحت بھارت تبدیل کرے گا اپنی پالیسی، تو یہ آپ ایک لامتناہی سلسلے میں پڑ گئے ہیں اور ایک ایسی ٹرین کے پیچھے جا رہے ہیں جس کی بتی چلتی چلی جائے گی۔ اب آپ کا قدرتی طور پہ یہ سوال ہوگا کہ پھر ہم کیا کریں؟ میرا ایگزیکٹلی یہی سوال ہونے جا رہا تھا، کیونکہ آپ بڑی ریئلسٹک باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کا ٹائم بچانے کے لیے میں نے بہت مہربانی اس کے لیے، لیکن آپ کے پاس بہت ٹائم ہے، آپ بے شک جتنی مرضی کھل کے بات کیجئے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کو شملہ معاہدہ منسوخ کر دینا چاہیے۔ کئی لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر منسوخ پھر رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کم از کم ایک آپ کی طرف سے موو تو ہوگی۔ انہوں نے تو اس کے چیچڑے اڑا دیے جب آپ کے اوپر حملہ بھی کیا اور انہوں نے سب کچھ کیا۔ دوسری بات ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں گورنمنٹ ان ایگزائل کی بات کرنی چاہیے فار آکوپائڈ کشمیر۔ اس میں آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے اس کی مخالفت کرتی ہے، لیکن ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے کہ جب یورپ میں یا کہیں پر گورنمنٹ ان ایگزائل بنے گی، جیسے منی پور والوں نے بنائی ہے اور ملک کرتے ہیں، اس سے فرق پڑے گا۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں اقوام متحدہ کو یہ کہنا چاہیے، آپ سے اور تو کچھ نہیں ہو پا رہا۔ میں بڑی عزت کرتا ہوں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی، اگر وہ یو این کے سیکرٹری جنرل ہونے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک دونوں پارٹیاں مانیں گی نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر یو این او کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے بھاگنے کے راستے سارے مسدود کر دیں گے۔ بہن، کوئی بات کریں، کوئی بات میں ولولہ شو کریں، کوئی جذبہ شو کریں۔
یہ من کرنا اور یہ کہنا کہ اگر یہ ہوگا تو ہم وہ کریں گے، اور کیا آپ نے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا موبلائز ہو جائے، دنیا کا ضمیر جاگ جائے۔ دنیا کا ضمیر کہاں ہوتا ہے؟ نیشن سٹیٹس کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا، یہ انٹرنیشنل جو ریلیشن کی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے، وہ صرف اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرتی ہیں۔ ہاں ضمیر ہوتا ہے سول سوسائٹی کا، ضمیر ہوتا ہے میڈیا کا۔ گڈ بوائے بننا چاہتے ہیں، یہ کریں گے تو دنیا کیا کہے گی، وہ کریں گے تو دنیا کیا کہے گی۔ دنیا کو کہنے دیجئے، ساری دنیا کے ملک وہ کر رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ دنیا کی پرواہ کس نے کی ہے؟ امریکہ نے کی ہے، روس نے کی ہے، چین نے کی ہے، سیریا نے کی ہے، جنرل لودھی، آپ یہ بہت اچھی تو بہت زبردست باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو سننے میں کرنے میں بہت اچھی لگتی ہیں، ہر پاکستانی ہر کشمیری کے دل کی آواز ہے۔ لودھی، ویری کوئک کوسچن ٹو اے کوئک آنسر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کے دورہ بھارت سے کشمیر پہ کوئی بات ہونا پاسبل ہے؟ کوئی ثالثی کی بات ہو سکتی ہے اس پہ؟ جی ثالثی کی بات تو خیر وہ جیسے پہلے کہا وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ہمیں کبھی نہیں ماننی چاہیے اگر ہو بھی جائے، لیکن ٹرمپ جو آ رہا ہے ہندوستان میں وہ اپنے مقاصد کے لیے آ رہے ہیں۔ اس کے دو مقاصد ہیں، ایک اکنامک ہے، ایک افغانستان ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ اٹھا کر لیوریج کرے اپنے فائدے کے لیے، تاکہ جو اکنامکس پرابلم ہے، اکانومی کے پرابلم ہے ہندوستان اور ان کے ٹریڈ کے، اس کو ٹھیک کر لے، اور جو ہندوستان مان نہیں رہا کسی رول ادا کرنے میں افغانستان میں، اس کو منوانے کے لیے پریشرائز کرے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دورے میں کشمیر کا مدعا اٹھا کر اس کو حل کرنے کی طرف جائے گا، بہت شدید غلط فہمی۔ آخر میں پھر کہہ دوں، ڈپلومیسی نے بس یہی کرنا تھا کہ آپ کو ٹیررزم سے منسلک نہ ہونے دے یہ وہاں کی تحریک، اور دوسری یہ کہ ایک آپ کے لیے پلینگ فیلڈ بن جائے۔ اور یہ 2-3 دفعہ آپ نے بھی کہا کہ بالکل جنگ ممکن ہی نہیں ہے، اٹ از آؤٹ آف کوسچن۔ جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے، جب تک ہم یہ کہتے رہیں گے، کشمیر کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ جنگ ممکن ہے، اور سارے مسئلے دنیا میں جنگوں سے ہی حاصل ہوئے ہیں، ٹیبل ٹاکس بعد میں آتی ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جی ہم بالکل اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے اور ہم گئے گزرے، ہم نے کوئی جنگ نہیں کی کشمیر کے اوپر۔ جو بات ہوتی ہے ایک ہی جنگ ہوئی ہے کشمیر کی آزادی میں، 47-48 میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے کوئی جنگ کشمیر کی آزادی کے لیے نہیں کی ہے، کشمیر کے لیے کی ہے۔ تو یہ باتیں بڑی واضح ہیں جب تک، اور یہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ ایسے پریشر سے، اخلاقی پریشر سے یہ بات ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے لیے جنگ ہی لڑنی پڑے گی کشمیریوں کو اور پاکستان کو بھی۔ ٹھیک ہے جناب امجد شعیب صاحب، لاسٹ کوئی اس میں بس میں یہی کہنا چاہوں کہ جو ہم نے کشمیر کے لیے جنگیں کی ہیں وہ ہم نے کی ہیں۔ اس وقت کشمیری تیار نہیں تھے، کشمیریوں نے 65 میں ہمیں وہ سپورٹ نہیں دی۔ یہ تو 90s میں آ کے تحریک چلی ہے، اور پھر وہ تحریک وقتاً فوقتاً کبھی زور پکڑتی رہی، اور درمیان میں آپ اگر انٹیلیجنس کی رپورٹس پڑھیں انڈین انٹیلیجنس کی، تو وہ بعض کشمیری لیڈروں کو خریدتے بھی رہے ہیں، جس سے کہ وہ ایک نیگیٹو افیکٹ، اور وہ فریڈم فائٹرز کو پکڑوا دیتے رہے ہیں۔ سو بہت ساری ایسے درمیان میں چیزیں ہوتی رہی ہیں جہاں پہ صرف پاکستان ہی سفر کرتا رہا، انہوں نے وہ سپورٹ نہیں دی۔ بعد میں جب اب خاص طور پہ برہان وانی کی شہادت کے بعد سے جو تحریک چلی ہے وہ خالصتاً وہاں کی اور وہاں کے لوگوں کی ہے، وہاں کے نوجوانوں کی ہے۔ میرا خیال ہے اس کو تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جہاں تک جنگ کا ہے، میں سمجھتا ہوں انڈیا خود کرے گا آپ کے ساتھ جنگ۔ اس کی بنیادی وجہ ہے جو مودی کو 27 فروری کو جو سیٹ بیک ہوا ہے، اس کی ایگو کو، اس کی سیلف رسپیکٹ کو، وہ اب لگے ہوئے ہیں دھڑا دھڑ تیاری میں۔ اور دی مومنٹ ان کے پاس انہوں نے ماڈرنائزیشن اپنی کر لی، سال میں، 1.5 میں، 2 میں، وہ آپ کے ساتھ یہ چیپٹر کھولیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ کشمیر کا قصہ اس طرح سیٹل نہیں ہوگا۔ انہوں نے الٹیمیٹلی، اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آزاد کشمیر پہ قبضہ کریں گے، یہ ساری دھمکیاں جو ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے مودی جو ہے وہ کر گزرنے والا آدمی ہے، اور ہمیں تیار رہنا چاہیے اس کو ٹیک اپ کرنے۔ ٹھیک ہے جی جنرل لودھی، آپ کا ایک جملہ۔ آخری جملہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، بالکل میں ایگری کرتا ہوں جنرل شعیب سے کہ ہندوستان حملہ کرے گا، ہندوستان تیاری کر رہا ہے۔ حال بتا ہم یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب اس کو سوٹ کرے وہ ہم پر جنگ مسلط کرے، اس وقت ہم جواب دیں گے۔ بہت غلط حکمت ہے۔